محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نے پچھلے تجوید کے جو 11 سبق ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی تجوید کا 12واں سبق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور دوسرے لوگوں تک اس کو ضرور شیئر کریں۔ جو ہمارے پہلے سبسکرائبر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اس کو پڑھیں۔ جس طرح میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ ہر حرف کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، صحیح ادائیگی کے لیے اس کو 50 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، تب جا کے وہ حرف ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جو میرے نئے آنے والے ممبر ہیں جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب کی ہے اور وہ تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھیں اور پہلے سبق سے اب تک جو ہم 11 سبق پڑھ چکے ہیں اور یہ 12واں سبق بھی، وہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں، سنیں اور یاد کریں، تو انشاءاللہ ان کا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج ہم اس 12ویں سبق میں 2 حرف پڑھیں گے، کیف اور قوف۔ اس کا مخرج میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کو آپ بہت آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ ہماری زبان کی جو جڑ ہے، اس جڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی زبان کی شکل میں۔ اس کو ہم عربی میں لحاظ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کوا کہا جاتا ہے۔ یعنی لحاظ کے قریب زبان کا آخری حصہ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو وہاں سے آسانی سے قوف ادا ہوگا۔ اور اسی طرح کیف کا مخرج ہے قوف کے مخرج کے بالکل قریب، یعنی تھوڑا سا منہ کی طرف کا جو حصہ ہے وہاں سے حرف کیف ادا ہوگا۔ یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قوف، ایک ہے کیف۔ تو اس پر تھوڑی سی آپ زیادہ مشق کریں، پریکٹس کریں کہ ان دونوں میں فرق کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں کہ ہم ایک قوف پڑھتے ہیں، ایک ہے کیف، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جس طرح قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اس میں ہم اگر کیف نرمی سے ادا کریں گے تو اس کا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کو بار بار پڑھیں، ٹھیک کریں، تو انشاءاللہ یہ حرف آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔